آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رافعہ فرحت ہادیہ کے شمارہ اپریل 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشہ مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام جذبہ دعوت کی آبیاری کیوں اور کیسے، اور اس کی تبصرہ نگار تسنیم فاطمہ ہیں۔ کتاب جذبہ دعوت کی آبیاری کیوں اور کیسے کے مصنف جناب محمد اقبال ملا ہیں۔ آپ نے دعوت دین اور اقامت دین کے میدان میں مہارت حاصل کی ہے اور اس شعبے میں کئی سال کا عملی تجربہ بھی آپ کو حاصل ہے۔ آپ تحریک اسلامی ہند کے شعبہ دعوت میں سیکریٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا نے چند کتابیں دعوت دین کے سلسلے میں لکھی ہیں۔ جذبہ دعوت کی آبیاری کیوں اور کیسے بھی انہی میں سے ایک ہے۔ مولانا نے یہ کتاب بہت ہی آسان زبان اور سادہ انداز میں لکھی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے آپ نے امت کے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دعوت دین کا کام مسلمانوں پر فرض ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں ہر مسلمان سے قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اس لیے جس طرح ایک مسلمان نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی ادائیگی کی پابندی کرتا ہے، اسی طرح دعوت دین کی ادائیگی اور اس کے فریضے کو سمجھنا اور انجام دینا بھی ضروری ہے۔ موصوف نے اس کتاب میں مضمون بہ مضمون دعوت دین کی اشاعت اور اس کی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھایا ہے کہ دعوت دین کیوں ضروری ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ کام ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور اس سے نجات کی کوئی راہ نہیں۔ ہر مسلمان کو اس کی ذمہ داری کا احساس اور اس کے لیے قیامت کے دن جواب دہ ہونے کا ڈر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مصنف نے بہت ہی آسان انداز میں قرآن و حدیث کے حوالات کے ذریعے سے دعوت دین کی اہمیت اور فضیلت بتائی ہے۔ اس سے حاصل ہونے والے دنیا اور آخرت کے فوائد پر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کام انبیاء کرام کی سنت ہے اور اس کام میں تمام انسانوں کی بھلائی ہے۔ دعوت دین کی اشاعت سے ہی سماج میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم نقطہ کو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور دعوتی جد و جہد سے ہم کیا اسباق حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کی اشاعت کے لیے مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا اور ان پر ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس ذمہ داری سے منہ نہیں پھیرا بلکہ اللہ کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ طائف کا واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس فریضے کا خوب حق ادا کیا۔ آج انہی کی انتھک کوششوں اور جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ دین اسلام دنیا کے ہر کونے کونے میں موجود ہے۔ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس راہ میں بہت سی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ اس کے بعد مولانا نے دعوت دین اور انسانیت کے تعلق کے سلسلے میں چند باتیں پیش کی ہیں۔ کئی آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ دین اسلام ہی اصل دین ہے اور اس میں انسانیت کی بھلائی اور کامیابی ہے اور اس کی اشاعت کے لیے مسلمان کا اس پر قائم ہونا ضروری ہے۔ مسلمان اپنے اخلاق و کردار سے دین کی بہترین تبلیغ کر سکتا ہے۔ اس بات کو ہم آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کثیر تعداد میں لوگ اسلام لے آئے۔ اس کے بعد مصنف نے دعوت دین سے مطلق چند عام غلط فہمیاں اور ان کے ازالے کا ذکر کیے ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو ان غلط فہمیوں اور ان کی وجوہات کا علم ہو جائے تو دعوت دین کا کام اور آسان ہو جائے گا۔ مصنف نے عام طور پر پائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کے سلسلے میں بھی رہنمائی کی ہے۔ آگے دعوت دین کی اشاعت کے لیے عملی تدابیر کا ذکر کیا گیا ہے اور بعض بہت مفید اور کارآمد تدابیر کا ذکر کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے جو ہم نکات اس سلسلے میں
جو اہم نکات اس سلسلے میں حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آسان اور کارآمد تدابیر کا ذکر کیا ہے، جیسے انٹرنیٹ کا استعمال، مساجد اور گھروں میں اس کا شعور پیدا کرنا، اس سلسلے میں ورکشاپس کا انعقاد کرنا وغیرہ۔ کتاب کے آخری حصے میں اقامت دین کے سلسلے میں چند باتیں پیش کی گئی ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد دین کی اشاعت اور اقامت تھا۔ آج جب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ ذمہ داری اب امت مسلمہ پر ہے کہ نبیوں کے واقعات سے ہمیں قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے۔ دین کی اشاعت و اقامت کا کام کیسے کیا جائے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کیا تدابیر ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے فرض کو بخوبی ادا کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے جو اپنے اندر اقامت دین کا سلسلہ رکھتا ہو کے لیے یہ ایک بہت اہم اور رہنما کتاب ہے جو بہت جامع اور آسان زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کی قیمت 28 روپے ہے اور اس کو مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز نئی دہلی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔